فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سامعین ذی وقار، گرامی قدر میرے دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، آج کا یہ مبارک اجتماع عید الاضحیٰ کا اجتماع ہے اور مسلمانان عالم اسلام عید الاضحیٰ کی خوشیاں تب منا رہے ہیں جب امت مسلمہ حج کی عبادت سے فراغت حاصل کر چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان ایام میں دو عبادتیں مقرر فرمائی ہیں، ایک حج کی عبادت اور دوسری قربانی کی عبادت۔ یہ دو عبادتیں سال کے دوسرے دنوں میں سر انجام نہیں دی جا سکتی، حالانکہ یہ عبادتیں جن چیزوں کے ساتھ وابستہ ہیں، جن جگہوں کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ چیزیں پورا سال موجود رہتی ہیں، وہ جگہیں پورا سال موجود رہتی ہیں۔ ہاں حج کا تعلق مسجد حرام کے ساتھ ہے، مسجد حرام پورا سال موجود رہتی ہے، مینا پورا سال موجود رہتا ہے، مزدلفہ پورا سال موجود رہتا ہے، عرفات کا میدان پورا سال موجود رہتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص سال کے دوسرے دنوں میں وہاں پر جاتا ہے، مینا میں جاتا ہے، مزدلفہ میں جاتا ہے، عرفات میں جاتا ہے، حج کی عبادت ادا نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ان دنوں کے علاوہ جانور قربان کرتا ہے تو قربانی کا فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو عبادتیں انہی ایام کے ساتھ خاص کر دی ہیں، عشرہ ذی الحجہ کے ساتھ یہ عبادتیں خاص ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی حقیقت سمجھانا چاہتے ہیں۔ ہاں اللہ ہمیں دین کی حقیقت یہ سمجھا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی عمل کی ذات میں کچھ نہیں رکھا، میں نے کسی وقت کے اندر کچھ نہیں رکھا، میں نے کسی عمل کے اندر کچھ نہیں رکھا، میں نے کسی جگہ کے اندر کچھ نہیں رکھا۔ اگر کسی عمل میں فضیلت آتی ہے تو میرے حکم کی وجہ سے آتی ہے، کسی جگہ میں فضیلت آتی ہے تو میرے حکم کی وجہ سے آتی ہے، کسی وقت میں فضیلت آتی ہے تو میرے حکم کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ یہی دین کی حقیقت ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ عرفات کے میدان کو لے لیجئے، اگر کوئی شخص 359 دن وہاں پر خیمہ لگا کے بیٹھا رہتا ہے، اس کی حج کی عبادت ادا نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہ نے وہاں پر 9 ذی الحجہ کو جانے کا حکم دیا ہے، تو 9 ذی الحجہ کو جانا وہاں پر عبادت ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مسجد حرام میں ایک نماز ادا کرے گا اسے 1,00,000 نماز کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن جس وقت 8 ذی الحجہ کی تاریخ آتی ہے، حکم ملتا ہے کہ مسجد حرام کو چھوڑ دیا جائے، مینا کے بیابان علاقے میں چلا جائے۔ اے اللہ، ہم تو بڑی چاہت لے کر آئے ہیں، بڑی طلب لے کر آئے ہیں،
بڑی تڑپ لے کر آئے ہیں، بڑا درد لے کر آئے ہیں، بڑی چاہتوں کے بعد آئے ہیں اللہ، بڑی خواہشوں کے بعد آئے ہیں اللہ، بڑی آرزوؤں کے بعد آئے ہیں اللہ، بڑی تمناؤں کے بعد آئے ہیں اللہ، تیرا در دیکھنے آئے ہیں اللہ، تیرا گھر دیکھنے آئے ہیں۔ یہ جگہ چھوڑ کر مینا کے بیابان علاقے میں کیا کرنے جائیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اب میں نے فضیلت اٹھا کے یہاں سے وہاں پر رکھ دی ہے، اگر تم یہاں پر بیٹھے رہو گے حج کی عبادت بھی مکمل نہیں ہوگی، اور 1,00,000 نماز تو کیا، ایک نماز کا ثواب بھی نہیں ملے گا۔ جمرات کی عمارت کو دیکھ لیجئے، ایک عمارت ہے، وہاں پر پتھر برسائے جا رہے ہیں، وہاں پر کنکر برسائے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ اے اللہ یہ تو مجھے دیوانگی نظر آتی ہے، اس عمارت کا کیا قصور ہے، اس پہ پتھر کیوں برسائے جا رہے ہیں، اس کو کنکر کیوں مارے جا رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا حکم ہے، میرے حکم کے سامنے تم نے اپنی گردن جھکا دینا ہے۔ ہاں میرا حکم تمہارے عقل کے معیار پر پورا اترتا ہے تب بھی ماننا پڑے گا، اگر معیار پر پورا نہیں اترتا تب بھی ماننا پڑے گا۔ ہاں میرے حکم میں حکمت تلاش کرنے کی اجازت نہیں ہے، مصلحت تلاش کرنے کی اجازت نہیں ہے، عقل کے گھوڑے دوڑانے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حج کی عبادت میں نے قدم قدم پر یہی تمہیں سکھلانے کی کوشش کی ہے کہ تم نے اپنے سینے میں جو بت بسا رکھے ہیں، عقل کے سانچے میں جو بت بسا رکھے ہیں، ان کو پاش پاش کرنا ہوگا، ان کو توڑنا ہوگا، میرے حکم کے سامنے اپنی گردن جھکانی ہوگی۔ یہی قربانی کا فلسفہ ہے، یہی قربانی کی روح ہے، یہی قربانی کا پیغام ہے، اور اللہ یہی سکھلانا چاہتے ہیں۔ اے اللہ قربانی کے اندر بھی ہمیں وسائل کا بے دریغ استعمال نظر آتا ہے، قربانی میں ہمیں معاشی تباہی نظر آتی ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں جانوروں کا خون بہا دیا جاتا ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں جانوروں کو ضائع کر دیا جاتا ہے، اربوں روپیہ قربانی کے اوپر خرچ کر دیا جاتا ہے۔ اے اللہ یہ تو دیوانگی نظر آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہی دیوانگی تو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں اسی دیوانگی کے اندر تو عبادت ہے۔ تمہارے عقل کے معیار پر قربانی پوری اترتی ہے تب بھی کرنا پڑے گی، نہیں اترتی تب بھی کرنا پڑے گی۔ حکمت تلاش کرنے کی اجازت نہیں ہے، مصلحت تلاش کرنے کی اجازت نہیں ہے، عقل کے گھوڑے دوڑانے کی اجازت نہیں ہے، میرے حکم کے سامنے اپنی گردن کو جھکانا ہوگا۔ ذرا ابراہیم علیہ السلام کی طرف نہیں دیکھتے؟ ابراہیم علیہ السلام کس طرح تسلیم و رضا کے پیکر بن گئے تھے۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ آپ کی گردن پہ چھری چلا رہا ہوں، بیٹا آپ کی رائے کیا ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان کر گزریے جس چیز کا آپ کو حکم ملا ہے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان آپ مجھے صابر پائیں گے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام بھی تسلیم و رضا کے پیکر بن گئے، جناب اسماعیل علیہ السلام بھی تسلیم و رضا کے پیکر بن گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی پلٹ کے پوچھا نہیں، اسماعیل علیہ السلام نے بھی پلٹ کے پوچھا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ بڑی چاہت کے بعد یہ بیٹا ملا ہے، بڑی آرزوؤں کے بعد، بڑی تمناؤں کے بعد، بڑی خواہشوں کے بعد، اللہ بڑی دعاؤں کے بعد یہ بیٹا ملا، میرے گھر کا اکلوتا چراغ ہے، اے اللہ میں اپنے ہاتھوں سے بجھا دوں، اے اللہ اس کا قصور کیا ہے، اے اللہ اس کا جرم کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے نہیں پوچھا، اور اسماعیل علیہ السلام نے بھی پلٹ کے اپنے والد سے نہیں پوچھا ابا جان میرا جرم کیا ہے، میرا قصور کیا ہے؟ دنیا کا کون سا اصول، کون سا ضابطہ، کون سی دفعہ، کون سی ایکٹ، کون سا آرڈیننس، کون سا نظام، کون سی عدالت، کون سی حکومت، کون سا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ بغیر جرم کے والد اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دے؟ نہ ابراہیم نے سوال کیا، نہ اسماعیل علیہ السلام نے سوال کیا۔ فلما اسلما، دونوں پروردگار کے حکم کے سامنے جھک گئے، ابراہیم نے بھی گردن جھکا لی، اسماعیل علیہ السلام نے بھی گردن جھکا لی۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بل ابراہیم علیہ السلام نے لٹا دیا کہ کہیں پدرانہ محبت غالب نہ آ جائے، چلتی ہوئی چھری کہیں پر رک نہ جائے۔
اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ابا جان جس وقت گردن پہ چھری چلے گی میں تڑپوں گا، میرے کپڑے سمیٹ لیجئے تاکہ ایسا نہ ہو کہ خون بکھر جائے اور میری ماں کو تکلیف پہنچے، میرے کپڑوں کو سمیٹ لینا۔ اب ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی گردن پہ چھری چلا رہے ہیں۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی گردن پہ چھری چلا رہے تھے، خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں وہ بیٹے کی گردن نہیں تھی، وہ اپنی خواہشات پہ چھری چلا رہے تھے، اپنے تصورات پہ چھری چلا رہے تھے، اپنے خیالات پہ چھری چلا رہے تھے، اپنے جذبات پہ چھری چلا رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے نفسانی خواہشات کا خون کرنے جا رہے تھے۔ آج ہم نے بھی جانوروں کو قربان کرنا ہے تو یاد رکھیے ہم نے اپنے جانوروں کی گردن پر چھری نہیں چلانی بلکہ اپنے جذبات پہ چھری چلانی ہے، اپنے خیالات پہ چھری چلانی ہے، اپنے تصورات پہ چھری چلانی ہے، اپنی محبتوں پہ چھری چلانی ہے۔ آج ہم نے اپنی نفسانی خواہشات پہ چھریاں چلانی ہیں۔ یہی قربانی کا فلسفہ ہے، یہی قربانی کی عبادت ہے، اور قربانی ہمیں اسی بات کا درس دیتی ہے کہ ہم اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے اللہ کے حضور اپنا سب کچھ قربان کر جائیں۔ یہ قربانی کا درس ہے، اللہ کے حکم کے سامنے اپنی گردنیں جھکا لیں، یہ قربانی کا درس ہے۔ قربانی ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ ہم نے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے، ہم نے اللہ کے حکم میں حکمتیں تلاش نہیں کرنی، مصلحتیں تلاش نہیں کرنی، اللہ کے حکم کے سامنے اپنی گردن جھکا دینی ہے۔ قربانی ہمیں توحید کا درس دیتی ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ قربانی ہمیں شکر الہی بجا لانے کا درس دیتی ہے۔ کذالک سخرناہا لکم لعلکم تشکرون۔ قربانی ہمیں انبیاء علیہ السلام کے اسوہ پر چلنے کا درس دیتی ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ۔ قربانی ہمیں تقوی اختیار کرنے کا درس دیتی ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ قربانی ہمیں اللہ کے راستے میں عمدہ مال خرچ کرنے کا درس دیتی ہے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ قربانی ہمیں اتباع سنت کا درس دیتی ہے۔ قربانی ہمیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کا درس دیتی ہے۔ قربانی ہمیں اپنے اندر سے عیوبات مٹانے کا درس دیتی ہے۔ قربانی ہمیں جوانی میں عبادت کرنے کا درس دیتی ہے۔ قربانی ہمیں جانوروں پر شفقت کرنے کا درس دیتی ہے۔ قربانی ہمیں نفسانی خواہشات پر چھری چلانے کا درس دیتی ہے۔ آہاں ایک طرف میٹھی نیند کا غلبہ ہے اور دوسری طرف مسجد سے اللہ اکبر کی صدا آتی ہے، میٹھی نیند پہ چھری چلا دو۔ یہ قربانی کا پیغام ہے۔ ایک طرف حلال مال ہے اور دوسری طرف حرام مال کا انبار ہے، حرام مال کے اوپر چھری چلا دو۔ یہ قربانی کا پیغام ہے۔ ایک طرف بدعات ہے، رسوم و رواج ہے، جاہلیت کی روایتیں ہیں، برادری ازم ہے، معاشرہ ہے، ماحول ہے، سوسائٹی ہے۔ ہاں برادری کو چھوڑ دو، ماحول کو چھوڑ دو، معاشرے کو چھوڑ دو، سوسائٹی کو چھوڑ دو، بدعات رسوم و رواج کو چھوڑ دو، پیغمبر کی سنت کو سینے سے لگا لو۔ یہ قربانی کا فلسفہ اور قربانی کا پیغام ہے۔ آج ہمیں قربانی کی اصل روح پر عمل کرنا ہوگا، اپنے اندر قربانی کا حقیقی جذبہ پیدا کرنا ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام کے اندر قربانی کا حقیقی جذبہ تھا۔ انبیاء علیہ السلام اللہ کے حضور قربانیاں پیش کرنے والے تھے۔ انبیاء علیہ السلام اپنی جان نچھاور کرنے والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشد البلاء علی الانبیاء، سب سے زیادہ مصائب مشکلات آلام کا سامنا انبیاء کو کرنا پڑتا ہے۔ ذرا تاریخ اٹھائیے، آپ کو نظر آئے گا جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے چخے میں ڈالا جا رہا ہے، یہ قربانی کی ایک صورت ہے۔ جناب اسماعیل علیہ السلام کی گردن
چھری کے نیچے ہے۔ یہ قربانی کی ایک صورت ہے۔ جناب ایوب علیہ السلام بیماریوں سے نبرد آزما، یہ قربانی کی ایک صورت ہے۔ جناب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر ہیں، یہ قربانی کی ایک صورت ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر ہے، یہ قربانی کی ایک صورت ہے۔ جناب یعقوب علیہ السلام پہ گریہ تاری ہے، قربانی کی ایک صورت ہے۔ جناب یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، قربانی کی ایک صورت ہے۔ جناب زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا گیا، یہ قربانی کی ایک صورت ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو تختہ دار کی طرف لے جایا جا رہا ہے، یہ قربانی کی ایک صورت ہے۔ قربانی کا سفر آگے بڑھتا ہے، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر پہنچتا ہے۔ وہ عظیم پیغمبر جو مقصد کائنات بن کے آئے ہیں، جو روح کائنات بن کر آئے ہیں، جن کے لیے کون و مکان کو بنایا گیا، جن کے لیے نظام ہستی کو چلایا گیا، وہ عظیم پیغمبر بھی قربانیاں پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ قربان جاؤں اس عظیم پیغمبر پر، وہ طائف کی گلیوں میں لولوہان ہیں، انگ انگ سے خون بہہ رہا ہے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قربانی پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ شیب ابی طالب کے اندر 3 سال قید با مشقت گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظلم و جبر کا سامنا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، استبداد کا سامنا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ پہ ذہنی ٹارچر ہوتا ہے، آپ پہ جسمانی ٹارچر ہوتا ہے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد کے اندر لولوہان ہیں، آپ کے دندان مبارک شہید کر دیے جاتے ہیں، یہ قربانی کی ایک صورت ہے۔ اس سے ذرا آگے چلیے، آپ کو نظر آئے گا میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں اپنے 70 پیاروں کے لاشیں اٹھا رکھے ہیں، یہ قربانی کی ایک صورت ہے۔ میرے حضور کے ہاتھوں میں اپنے چچا جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 1 نہیں 17 ٹکڑے موجود ہیں، یہ قربانی کی ایک صورت ہے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قربانیاں پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ کے صحابہ قربانیاں پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بیر معونہ میں 70 صحابہ شہید ہو گئے، یہ قربانی کا تسلسل ہے۔ یہ سفر آگے بڑھتا ہے، یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر جو پیغمبر کے جانثار ہیں، پیغمبر کے وفادار ہیں، پیغمبر کے حبدار ہیں، پیغمبر کے غمخوار ہیں، انہوں نے اپنے پیغمبر کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، یہ قربانی کا تسلسل ہے۔ جناب فاروق اعظم مصلی رسول پہ شہید کر دیے گئے، قربانی کا تسلسل ہے۔ جناب عثمان قرآن کریم کی تلاوت کر رہے روزے کی حالت میں شہید کر دیے گئے، قربانی کا تسلسل ہے۔ جناب علی المرتضیٰ نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ کی صدا لگا رہے ہیں، شہید کر دیے گئے، قربانی کا تسلسل ہے۔ جناب عمار پہ ظلم ہوتا ہے، قربانی کا تسلسل ہے۔ جناب یاسر پہ ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے، قربانی کا تسلسل ہے۔ جناب خباب کو انگاروں پہ لٹایا گیا، قربانی کا تسلسل ہے۔ جناب خبیب کو پھانسی پہ لٹکایا گیا، یہ قربانی کا تسلسل ہے۔ جناب بلال کو گلیوں میں گھسیٹا گیا، قربانی کا تسلسل ہے۔ ابو فقیہ کے جسم پر بھاری پتھر ہے، قربانی کا تسلسل ہے۔ اس سے بھی ذرا آگے بڑھیے، جناب عبداللہ بن زبیر کا لاشا 3 دن تک چوراہے پر لٹکتا رہا، یہ قربانی کا تسلسل ہے۔ اس سے بھی ذرا آگے چلیے، جناب زیاد بن سکن کی آخری سانسیں پیغمبر کے قدموں میں نکل رہی ہیں، یہ قربانی کا تسلسل ہے۔ عمر بن جموح جیسا لنگڑا صحابی پیغمبر کی محبت میں اپنے ہاتھوں پر گھسٹ کر آ رہا ہے، یہ قربانی کا تسلسل ہے۔ جناب مصعب بن عمیر کا شاہی لباس اتروا دیا جاتا ہے، قربانی کا تسلسل ہے۔ جناب عبداللہ ذی البجادین کو مادرزاد ننگا کر کے گھر سے نکال دیا جاتا ہے، قربانی کا تسلسل ہے۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، تاریخ آگے بڑھتی ہے، یہ سلسلہ قربانیوں کا آگے بڑھتا ہے۔ جناب سعد بن ربیع جو انصار کے سردار ہیں، پیغمبر کا دفاع کرتے ہوئے 80 زخم سینے پر سجاتے ہیں، گر جاتے ہیں، آخری سانسیں۔ کسی نے پوچھا کہ آخری وصیت کیا؟ کون کو پیغام دیا کہ پیغمبر کی عزت کے لیے کٹ جانا، یہ قربانی کا تسلسل ہے۔ وہ مرتے مرتے بھی پیغمبر کے لیے کٹ رہے ہیں، پیغمبر کے لیے مر رہے ہیں، اپنی قوم کو پیغمبر پر مر مٹنے کا درس دے کر جا رہے ہیں، یہ قربانی کا تسلسل ہے۔ بات اس سے بھی ذرا آگے بڑھتی ہے، یہ تو صرف میں نے مردوں کی بات کی ہے، میرے پاس عورتوں کی تاریخ بھی ہے۔ زنیرہ کی آنکھیں نکال دی گئی، قربانی کا تسلسل ہے۔ سمیہ کے ٹکڑے ہوئے، قربانی کا تسلسل ہے۔ لبینہ کی چمڑی ادھیڑی گئی، قربانی کا تسلسل ہے۔
اور ام عمارہ خون میں لت پت ہے، یہ قربانی کا تسلسل ہے، اور قربانی کا یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے، یہ رکتا نہیں سفر، یہ تھمتا نہیں سفر۔ کربلا کے میدان میں قربانی کا یہ سفر پہنچتا ہے، وہاں پر جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھرانے کے افراد سمیت قربانی پیش کرتے ہیں، اور امام حسین نے ایسی قربانی پیش کی، خدا کی قسم 14 صدیاں بیت گئی ہے، آج جب بھی قربانی کا تذکرہ ہوتا ہے، قربانی بھی جناب حسین کی قربانی پر ناز کرتی نظر آتی ہے۔ یہ قربانی کا تسلسل ہے، یہ قربانی کا سفر ہے، سلسلہ آگے بڑھتا ہے، یہ رکتا نہیں ہے سفر۔ گوالیار کے قلعہ میں مجدد الف ثانی قید کے اندر ہے یہ قربانی کا تسلسل۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے پنجے کھینچ لیے جاتے ہیں، یہ قربانی کا تسلسل۔ مولانا نانوتوی شاملی کے میدان میں انگریز کا مقابلہ کر رہے ہیں، یہ قربانی کا تسلسل۔ مولانا حسین احمد مدنی شاملی کے میدان میں انگریز کا مقابلہ کر رہے ہیں، قربانی کا تسلسل۔ سید ضامن شہیر خون میں نہلا دیے جاتے ہیں، یہ قربانی کا تسلسل۔ سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید بالا کوٹ کے میدان میں قربانی پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ قربانی کا تسلسل۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کے جزیرے میں قید، یہ قربانی کا تسلسل۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھ کر چکی پیستے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ قربانی کا تسلسل۔ احمد علی لاہوری کو برف کے بلاکوں پر سلا دیا جاتا ہے، یہ قربانی کا تسلسل۔ خالق دینہ حال میں انگریز جج کے سامنے مولانا حسین احمد مدنی اپنا کفن لہراتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ قربانی کا تسلسل۔ یہ تاریخ آگے بڑھتی ہے۔ تحریک آزادی کی اگر میں بات کروں تو کراچی سے لے کر دلی تک درختوں کے اوپر علماء کے لاشیں جھولتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ قربانی کا تسلسل۔ لاہور کی بادشاہی مسجد کا دروازہ پھانسی گھاٹ بنا دیا جاتا ہے، یہ قربانی کا تسلسل۔ بات جس وقت تحریک ختم نبوت کی آتی ہے، لاہور کے شیر دل مسلمانوں نے مال روڈ کے اوپر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، یہ قربانی کا تسلسل۔ بات جس وقت پیغمبر کی عزت کی آتی ہے، پیغمبر کے عصمت کی آتی ہے، پیغمبر کے تقدس کی آتی ہے، پیغمبر کی عفت کی آتی ہے، پیغمبر کی پاک دامنی کی آتی ہے، پیغمبر کی ختم نبوت کی آتی ہے، تو پھر غازی علم الدین سے لے کر غازی حق نواز تک، غازی حق نواز سے لے کر غازی ممتاز قادری تک سرفروش شان اسلام قربانیاں پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ قربانی کا تسلسل ہے۔ اگر بات قربانیوں کی چل نکلی ہے تو میں پھر اختتام تک بھی لے جانا چاہتا ہوں۔ ہاں، بات جس وقت پیغمبر کے صحابہ کی آتی ہے، بات جس وقت پیغمبر کے اہل بیت کی آتی ہے، بات جس وقت پیغمبر کے یارانے کی آتی ہے، بات جس وقت پیغمبر کے گھرانے کی آتی ہے، بات جس وقت اماں عائشہ صدیقہ کے دوپٹے کی حرمت کی آتی ہے، تو پھر جھنگ سے ایک مرد کلندر اٹھتا ہے جسے خون میں نہلا دیا جاتا ہے، یہ قربانی کا تسلسل ہے۔ لاہور کی عدالت کے سامنے مورخ اسلام کو بم سے اڑا دیا جاتا ہے، یہ قربانی کا تسلسل ہے۔ تاریخ آگے بڑھتی ہے، گولڈا موڑ کے اوپر جرنیل اسلام کے سینے میں ایک نہیں 40 گولیاں پیوست کر دی جاتی ہیں۔ یہ کہنا بڑا آسان ہے، یہ سہنا بڑا مشکل ہے، یہ قربانیوں کا تسلسل ہے۔ خیر پور میرس کی دھرتی پر بطل حریت شیر اسلام کو خون میں تڑپا دیا جاتا ہے، یہ قربانی کا تسلسل ہے۔ میری تاریخ کہاں سے پوچھو گے؟ میری تاریخ کا تم احاطہ نہیں کر سکتے۔ جنگ سے لے کر لاہور تک، لاہور سے لے کر گولڈا موڑ تک، گولڈا موڑ سے لے کر مظفر گڑھ کے ویرانوں تک، مظفر گڑھ کے ویرانوں سے لے کر خیر پور میرس کی دھرتی تک، خیر پور میرس کی دھرتی سے لے کر کراچی کی سڑکوں تک میرے علماء قربانیاں پیش کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ان کے لاشیں بکھرے ہوئے نظر آئیں گے۔ میرے پاس سفید ریش شہید بھی ہے، میرے پاس جوان خون بھی ہے، میرے پاس 20 سال کا بلال شہید بھی ہے، میرے پاس 80 سال کا مولانا سمیع الحق شہید بھی ہے، میرے پاس کراچی کے علماء میں
سفید ریش بزرگ مولانا محمد یوسف لدھیانوی جیسا شہید بھی ہے، مفتی نظام الدین شامسی جیسا شہید بھی ہے، اور تحریک مدح صحابہ کے عظیم سرخیل ڈاکٹر عادل خان جیسا شہید بھی ہے۔ میں آخر کے اندر آپ کی خدمت میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج قربانی کا دن ہے۔ میں اللہ کے حضور یہ وعدہ کرنا چاہتا ہوں کہ اے اللہ، جس وقت بات تیری وحدانیت کی آئے گی، جس وقت بات تیرے پیغمبر کی عزت، عظمت، تقدس اور عفت کی آئے گی، جس وقت بات تیرے پیغمبر کے یارانے کی آئے گی، جس وقت بات تیرے پیغمبر کے گھرانے کی آئے گی، تو ہم بھی اپنا کچھ بچا کے نہیں رکھیں گے، سب کچھ آپ کے حوالے کر دیں گے اور اپنی جان کا نذرانہ آپ کے حضور پیش کر دیں گے۔ پیغمبر کی ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ آپ بھی انشاءاللہ کہہ دیجئے، پیغمبر کی ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دیں گے، صحابہ کی گستاخی برداشت نہیں کریں گے، اہل بیت کی گستاخی برداشت نہیں کریں گے۔ یہ قربانیوں کا سفر جاری ہے، قربانیوں کا سفر جاری ہے۔ اگر کوئی شخص دیکھنا چاہتا ہے تو قربانی کا سفر برما میں بھی جاری ہے، افغانستان میں بھی جاری ہے، عراق میں بھی جاری ہے، شام میں بھی جاری ہے، مقبوضہ کشمیر میں بھی جاری ہے، افغانستان میں بھی جاری ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی مائیں، بہنیں، بیٹیوں کے سسکتے چہرے آج ہمارا منہ چڑھا رہے ہیں، آج ہم جانوروں کی قربانی پیش کرنے جا رہے ہیں، اور شام، فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کے جوان اور بوڑھے، وہاں کے مرد اور عورتیں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ کشمیر کی ماں، بہن، بیٹیوں کے دوپٹے، ان کے سسکتے چہرے آج ہمیں پکار رہے ہیں۔ کشمیر کی دھرتی پر کھڑے ہو کر ہندو بنیا خرا رہا ہے کہ ہم اس دھرتی پر بھی قبضہ کریں گے، یہاں کی لڑکیوں پر بھی قبضہ کریں گے۔ OIC کا پلیٹ فارم بے حسی کا شکار ہے، امت مسلمہ کے حکمران خاموش ہے۔ آج وہاں کی مظلوم مائیں، بہنیں، بیٹیاں کسی محمد بن قاسم اور صلاح الدین ایوبی کا راستہ تک رہی ہیں۔ قربانی کا سفر جاری ہے۔ پھر میں کہنا چاہتا ہوں کہ بات جس وقت پیغمبر کی عزت کی آئے گی، عظمت کی آئے گی، تقدس کی آئے گی، عفت کی آئے گی، پیغمبر کے گھرانے کی آئے گی، یارانے کی آئے گی، ملک پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی آئے گی، جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کی آئے گی، وطن عزیز ملک پاکستان کی حفاظت کی آئے گی، اور ملک پاکستان کے سبز ہلالی پرچم کی حفاظت کی آئے گی۔ ہم اپنا تن من دھن قربان کر جائیں گے، اپنے دین کی بھی حفاظت کریں گے، قرآن کے بھی حفاظت کریں گے، اپنے ملک پاکستان کی بھی حفاظت کریں گے، اور پیغمبر کے یارانے کی بھی حفاظت کریں گے، گھرانے کی بھی حفاظت کریں گے، پیغمبر کی ختم نبوت کی بھی حفاظت کریں گے، ملک پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت کریں گے، جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت کریں گے، اور ملک پاکستان کے ایک ایک چپے کی حفاظت کریں گے، ملک پاکستان کے سبز ہلالی پرچم کی بھی حفاظت کریں گے۔ انشاءاللہ قربانیوں کا یہ سفر آگے جاری رہے گا۔ آخر کے اندر ایک اور بات کر کے میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام حق کے داعی تھے، حق کے مبلغ تھے، حق کے پیروکار تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی نمایاں صفت یہ تھی، ابراہیم علیہ السلام واحد اعظم تھے، ابراہیم علیہ السلام بت شکن تھے۔ کامیابی ابراہیم علیہ السلام کے قدم چومتی ہوئی نظر آئی۔ ہزاروں سال کے بعد افغانستان کی دھرتی پر کچھ موحد پیدا ہوئے جنہوں نے بامیان کے بت توڑ دیے، پاش کر دیے۔ وہاں پر بھی کامیابی قدم چومتی نظر آتی ہے، یہاں پر بھی کامیابی قدم چومتی نظر آتی ہے، وہاں پر بھی نمرودی افواج بھاگتی ہوئی نظر آتی ہے، یہاں پر بھی نیٹو افواج بھاگتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ بھی موحد اعظم تھے، یہ بھی موحد اعظم ہے، وہ بھی بت شکن تھے، یہ بھی بت شکن ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت آگ کے اندر ڈالا جا رہا تھا، نمرود بھی خوش تھا، شیطان بھی خوش تھا، قوم بھی خوش تھی، اور جس وقت جناب ابراہیم علیہ السلام کے پیروکاروں کے اوپر جنگ مسلط کی جا رہی تھی، جس وقت رشیا اپنی طاقت کے ساتھ، غرور کے ساتھ، گھمنڈ کے ساتھ افغانستان کی دھرتی پر اترا تھا، اس وقت عالم کفر خوشیاں منا رہا تھا، یہ ملا مٹ جائے گا،
پھر 9/11 ہوتا ہے۔ 9/11 کے بعد دنیا بھر کی مسلح ترین افواج افغانستان کی دھرتی پر اترتی ہیں، جن کے پاس جدید طیارے، جن کے پاس جدید ٹیکنالوجی، جن کے پاس وسائل کا بے دریغ استعمال، جن کے پاس سیٹلائٹ کا نظام ہے، جن کے پاس راتوں کو دیکھنے والے آلات ہیں، جن کے پاس C-17 طیارے، F-16 طیارے، ڈرون ٹیکنالوجی، جن کے پاس ہموی بختر بند گاڑیاں ہیں، جن کے پاس M16 رائفلیں ہیں، جن کے پاس ڈیزی کٹر بم ہیں جو پہاڑوں کو چیر کر رکھ دیتے ہیں۔ دنیا نے کہا یہ ملا مٹ جائے گا۔ پھر چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ لینن کا نظام بھاگ گیا، اسلام کا نظام باقی رہا، سوشلزم، سیکولرزم، لبرلزم زمین بوس ہو گئے، اسلام کا ایک مستحب بھی ختم نہیں ہوا۔ یہ جنگ دو طاقتوں کے درمیان تھی، ایک طاقت اللہ کے ماننے والی تھی اور دوسری طاقت شیطان کے ماننے والی تھی۔ ایک طاقت اللہ کے پیروکاروں کی تھی اور دوسری طاقت شیطان کے پیروکاروں کی تھی۔ ایک طرف نہتے ملا تھے، دوسری طرف جدید ٹیکنالوجی تھی، اور ایک طرف غیر تربیت یافتہ طالب علم تھے، دوسری طرف مسلح ترین افواج تھی۔ یہ جنگ اللہ اور شیطان کی طاقت کے درمیان ہوئی، اللہ کے ماننے والوں اور شیطان کے ماننے والوں کے درمیان ہوئی۔ پھر چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ جدید ٹیکنالوجی ہار گئی، اسلام بھی زندہ رہا، اسلام کی حفاظت کرنے والا ملا بھی زندہ رہا۔ چشم فلک نے یہ منظر دیکھا، ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں کفر ہارا تھا، ابراہیمیوں کے مقابلے میں آج بھی کفر ہارا ہے۔ اسلام اس وقت بھی جیتا تھا، اسلام آج بھی جیتا ہے۔ اسلام کو اس وقت بھی روب دبدبہ وقار ملا تھا، اسلام کو آج بھی روب دبدبہ وقار ملا ہے۔ اسلام کو اس وقت بھی عزت عظمت ملی تھی، رفعت اور بلندی ملی تھی، اسلام کو آج بھی عزت اور عظمت ملی ہے، رفعت اور بلندی ملی ہے۔ کفر کا غرور اس وقت بھی ٹوٹا تھا، کفر کا غرور آج بھی ٹوٹا ہے، کفر کا غرور اس وقت بھی خاک میں ملا تھا، کفر کا غرور آج بھی خاک میں ملا ہے۔ اسلام کا بول بالا اس وقت بھی ہوا تھا، اسلام کا بول بالا آج بھی ہوا ہے۔ کفر کا منہ کالا اس وقت بھی ہوا تھا، کفر کا منہ کالا آج بھی ہوا ہے۔ اس وقت ابراہیم جیتے تھے، آج ابراہیمی پیروکار جیتے ہیں۔ آخر کے اندر میں امت مسلمہ کے حکمرانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر آپ بھی نجات چاہتے ہو، اگر آپ بھی دنیا اور آخرت کی عصمتیں چاہتے ہو، آج بد امنی ہے، انتشار ہے، فساد ہے، آج قتل و غارت گری ہے، اگر آپ استحکام چاہتے ہو، اگر آپ اپنے ملکوں میں امن چاہتے ہو، تو پھر ابراہیمی اوصاف اور کردار اپنانے پڑیں گے، پھر اپنے ملکوں میں نظام مصطفیٰ نافذ کرنا پڑے گا، پھر دیکھو کہ اللہ کی مدد و نصرت کیسے آتی ہے۔ آخر کے اندر میں اتنا کہوں گا، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ وآخر دعوانا